وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينة النجاة واهتدى ومن تخلف عنها وغلط وغرق وهوى ووسق عباد الله بالاتسام بالتقوى فإنه الحبل المتين ورد الرسكى بمبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل كفر من كنتم في رجل مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرف إمام زماننا مات میتا جاہلیہ. فرمایا کہ جو وقت امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور ماہ شعبان المعظم کا پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے، وہ بھی ایام کچھ گزر گیا. اور آج کی شب جسے شب نصف شعبان کہا جاتا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور دور سے بار برکت تھا یہ دن اور شب، لیکن وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت اور زیادہ بابرکت اور مبارک شب ہے. تو وقت کے امام کے سلسلے سے کہ بہت سے جو دیگر ہیں افراد یا جو ہمارے نوجوان ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان سے کہتے ہیں مثلا ہمارے نوجوان سے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے دن تک جو ہے وہ زندہ رہیں گے، وہ موجود ہیں، وہ پردہ غیب میں ہے. لہٰذا یہ تمام جو ہے سوالات ہوتے رہتے ہیں. لہٰذا ہم اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے عرض کر دیں کہ سب کو معلوم ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے اور دیگر جو ہے حدیث اور روایات بھی ہے کہ ایک شخص تھا، نصر بخت نام تھا اس کا، بہت بڑا بادشاہ تھا. اور جب وہ فلسطین پہنچا اور پہنچنے کے بعد جو ہے قتل و غارت کیا، سب کو مار دیا ہے نا، فلسطین کو اجاڑ دیا. تو یہاں تک کہ ایک نبی کا گزر ہوا، جناب عزیر اور عزیز جو نبی ہے نا ان کا یہاں سے گزر ہوا جناب عزیز کا. جب انہوں نے دیکھا یہ کیفیت، یہ حالات کی بستی جو ہے اجڑی ہوئی ہے، سب جو ہے مر گئے اور جو ہے ہڈی جدا جدا ہے، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ. اب پروردگار نے جو ہے وہ جو گھر سے چلے تھے تو وہ خچر ساتھ میں تھا، گدھا خچر، اور جس چیز میں کھانے پینے کا سامان رکھا جاتا ہے وہ بھی ساتھ لے کر چلے اور ساتھ میں کھانا بھی لے کر چلے، دہی دودھ جو بھی رہا ہو کھانے کی چیز وہ جو ہے لے کر چلے. اور جب یہ سوچا کہ یہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں دوبارہ، تو اب جو ہے پروردگار نے انہیں موت دے دیا اور سال بھر تک جو ہے وہ مرے رہے. اور جو ان کے ساتھ گدھا جو خچر تھا وہ بھی بوٹی بوٹی سب ہڈی ہڈی سب جدا ہو گیا. لیکن ان کے ساتھ جو کھانا تھا، جو ٹفن میں کھانا رکھا تھا، دہی یا دودھ یا جو بھی رہا ہو، وہ جو ہے اسی طریقے سے تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی. اب جب پروردگار کا حکم ہوا، اب جب زندہ ہوئے تو سوال کیا ان سے کہ کتنے دن تک مرے رہے؟ تو انہوں نے کہا یوم، بس ایک دن یا یومین، ایک دن یا 1.5 دن. کہا 1 دن یا 1.5 دن نہیں، 100 سال تک تم جو ہے مردہ رہے، 100 سال تک. اب اس کے بعد جو ہے حکم ہوا ینظر طعام، پروردگار کا حکم ہوا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو. اب جب کھانے کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کھانا صحیح، کوئی خرابی نہیں ہے. دہی جو ہے 2-4 گھنٹے یا 6 گھنٹے میں خراب ہو جاتا ہے، لیکن 100 سال تک دہی یا دودھ جو بھی رہا ہو کھانا، وہ کھانا اسی طریقے سے صحیح ہے. اس کے بعد حکم ہوا کہ ینظر حمار، گدھے کی طرف دیکھو. اب گدھے کی طرف جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ ہڈی ہڈی ہے، سب جدا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی پروردگار جو ہے
جسے چاہے جیسے چاہے اس دنیا میں رکھ سکتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو زمانے کے تحت ہوتے ہیں، تو جو زمانے کے تحت ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مٹ جاتا ہے، لیکن جو زمانے کے تحت نہ ہو، زمانہ اس کے تحت ہو، تو پھر وہ باقی رہتا ہے. اور پروردگار جسے چاہے زندہ رکھے، پروردگار جسے چاہے ہے نا مردہ رکھے، جسے چاہے جس حالت میں رکھے. تو بہرحال یہ جو ہے زمین جو باقی ہے، قائم ہے، خود جو ہے روایات میں ہے کہ حجت خدا کی وجہ سے. اگر حجت خدا نہ ہوتا تو یہ زمین جو ہے ختم ہو جاتی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس زمین کی روح جو ہے امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو اسی لیے امام کے اس میں برکات اور فیض میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو ایسے برکات ہوں گے. سنتے رہتے ہیں روایات میں نا. پہلی چیز تو یہ کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا. سمجھے آپ؟ اب کتنا سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، یہ تو بیان ہی نہیں کر سکتے ہم. کیا کوئی نہیں بیان کر سکتا کتنا سکون ہوگا. آپ دیکھیں کہ تمام چیز ہونے کے باوجود ہے نا، ارے یہ دولت کا تو نہ پوچھیے ہے نا، بھرمار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے. دولت ہے، تمام چیزیں ہیں، آرائش ہے، سب چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے. یعنی جب امام ظہور فرمائیں گے تو پھر سکون ہی سکون ہوگا، سکون ہی سکون. تو اب جو برکات ہے، فیض ہے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ سب جو ہے ایسا نہیں کہ زبردستی ہے نا امام جو ہے ماریں گے اور کہیں گے کہ اسلام قبول کرو. نہیں، عقل اور شعور اور علم اتنا بلند ہو جائے گا کہ خود ہی جو ہے وہ اسلام کو قبول کریں گے. تو اب جو برکات ہے، جو فیض ہے، جو برکات ہے امام کا، جو فیض ہے، کہ آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں جو ہے ایسی ہیں کہ پہلے تو چلیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ انسان دیگر چیزوں سے معلوم کر لیتا تھا. کہ روایت میں یہ ہے کہ اسی طریقے سے فیض اور برکت ہوگا کہ جس طریقے سے ستارہ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے اس سے فیض اور برکت حاصل کرتے ہیں. دیکھیں پہلے، اور قرآن میں بھی ہے، سورہ نام وغیرہ میں بھی تفصیل سے آپ دیکھ لیں تو مل جائے گا کہ اسی ستارے کی وجہ سے ہے نا، ستارے کی وجہ سے لوگ جو ہے معلوم کر لیتے تھے، راستہ جو ہے مہیا کر لیتے تھے، کیا ہونے والا ہے، کب بارش ہوگی، کب کم ہوگی بارش، اس سال بارش جو ہے زیادہ ہوگی یا اس سال بارش نہیں ہوگی ہے نا. ارے وہ مثلاً بعض جو ہے ایسے ہیں جو بزرگ تھے، مثلاً آپ سنتے ہیں نا پورواوی ہوا، پچھمی ہوا سنتے ہیں نا، پوروی ہوا ہے نا، تو اس سے بھی اندازہ کر لیتے تھے لوگ ہے نا، کہ جو ہوا چلتی تھی تو اس سے اندازہ کر لیتے تھے کہ اس سال بارش کم ہوگی یا اس سال جو ہے بارش زیادہ ہوگی ہے نا. اس طریقے سے اندازہ کر لیتے تھے. یا خود آیت اللہ بہبہائی ہے نا، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک روز ایک جگہ مہمان گئے تو صحن میں لیٹنے کے لیے چرپائی وغیرہ لگ گئی. تو پھر صاحب خانہ نے کہا کہ آپ جو ہے چلیے حجرے میں لیٹیے. کہا کیوں؟ کہا آج بارش ہوگی. ہاں بارش ہوگی، کیسے معلوم کہ بارش ہوگی؟ کہا کہ دیکھیے یہ جو ہمارا کتا ہے یہ جو ہے صحن میں باہر سوتا ہے، لیکن جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو یہ اندر چلا جاتا ہے حجرے میں. سمجھ گئے نا مسئلہ؟ یعنی جو ہے جانور بھی ہے نا، جانور بھی ہے نا ایسے ہیں کہ وہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو تمام فیض اور برکات، تمام چیزیں جو ہوگی وہ جب وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. تو اسی لیے روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ دنیا جب ظلم اور جور سے بھر جائے گی تو پھر عدل و انصاف امام نافذ کریں گے، یعنی عادلانہ حکومت ہوگی. ظلم اور جور ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ظلم کے مقابلے میں کیا ہے؟ عدل. عدل کے مقابلے میں ظلم، اسی طریقے سے جور ہے، جور اور قسط ہے نا. جور یہ الگ ہے اور ظلم جو ہے یہ الگ ہے نا، یہ الگ ہے. یعنی جب امام آئیں گے تو ظلم اور جور دونوں ختم ہو جائے گا. ظلم کیا ہے؟ مثال دے دیں، مثلا جو ہے ہم نے کسی کا گھر چھین لیا، لے لیا، ہم نے لے لیا تو ہم نے کیا کیا؟ ظلم کیا. اور ہم نے کسی کا گھر چھین کر دوسرے کو دے دیا تو یہ ہم نے
جور کیا ہے نا، جور کیا. ایک تو یہ کہ چھین کر ہم نے خود ہی لے لیا ہے نا، گھر یا گھڑی یا موبائل ہی چھین لیا، مثلا لے لیا ہم نے، چھین کر ہم نے جو ہے دوسرے کو دے دیا، تو یہ جور ہو گیا دوسرے کو جو دیا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ ایک جو ہے ظلم ہے اور ایک جو ہے جور ہے، اور جب امام آئیں گے تو دونوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم کا بھی اور جور کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. تو اسی لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دیگر معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ظہور کے لیے دعا کرو، راہ ہموار کرو. افضل الاعمال و انتظار الامت الفرج، افضل اعمال، بہترین اعمال کیا ہے؟ امام زمانہ کا انتظار کرنا. تو اگر جو ہے انتظار کرنا صرف جو ہے گھر پہ بیٹھے رہیں اور انتظار کریں، اگر یہی بہت بڑا عمل ہوتا تب تھوڑی کہہ دیتے کہ انتظار کرنا جو ہے بہترین عمل ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے لیے جو ہے راہ کو ہموار کرنا ہے، یعنی انسان کو جو ہے جس قدر اور جتنا ممکن ہو وہ چاہیے کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام. آئیے آئیے پڑھ دیجیے، کہو پڑھ دیجیے، ہے نا، پڑھ کہ بہترین اعمال ہے انتظار کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ راہ کو ہموار کرے، یعنی جس قدر جتنا ممکن ہو سکے حتی الامکان جو ہے وہ کوشش کرے، وہ جو ہے راہ کو ہموار کرے. اور خود جو ہے انسان اپنی جگہ پہ سوچے کہ ہم جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وزن کرے، کسوٹی میں تولے کہ جتنا ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم جو ہے دعوے میں کتنے کھڑے ہیں کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں. تو خود سوچے کہ ہم جو ہے امام کے لیے کتنی دعا کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو دولت ہے تو امام کا کتنا حصہ ہے، کہ اتنی رات جو ہے جاگ کر امام کے لیے گزار رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کتنا ایسا کام ہم کر رہے ہیں کہ جس سے جو ہے امام راضی ہوں. تو انسان جو ہے وہ خود ہی سوچ سکتا ہے، غور اور فکر کر سکتا ہے کہ ہم کتنا امام کے لیے کام کر رہے ہیں. اب اس دنیا میں اگر جو ہے مثلا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نہیں اور جب امام آئیں گے تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ غیب میں ہے اور ہمارا کام جو ہے صرف دعا کرنا ہے. دعا کریے، دعا کرنا چاہیے، لیکن جو ہے امام موجود نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہے، ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات ہیں اور جو ہو رہا ہے تو اگر انسان یہ سوچ لے ہونے دو، برائی ہو رہی ہے ہونے دو، ہے نا، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ہونے دیجئے، جو مثلا مارے جا رہے ہیں مارنے جا رہے ہوتا رہے گا، یہ سب ہونے دیجئے، جب امام آئیں گے تو سب صحیح ہو جائے گا. نہیں، اس سے پہلے جو ہے راہ کو ہموار کرنا پڑے گا، ہے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ آیا کہ امام ظہور کر جائیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارا مزاج تو یہ تھا اور یہ حکم دے رہے ہیں، لہٰذا جو ہے اب ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. ایسا بھی ہوگا، روایت وغیرہ میں بھی ہے کہ ارے ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ آئیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور ہم نے یہ سوچا تھا اور یہ جو ہے یہ حکم دے رہے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے ایسے جو ہے نکلیں گے کہ اب جو ہے خود وہ امام کے خلاف ہو جائیں گے. لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں پہ تمام چیزیں ہیں جشن کریں، بہت اچھی چیز جشن کریں گے، چراغاں کریں، مسجد کو جو ہے نا پوری نورانیت سے بھر دیں، امام بارگاہ کو، اپنے گھر کو، مرکز کو، ہے نا، چراغاں کریں، روشنی کریں، تمام چیزوں کا اہتمام کریں، نظر کریں، یہ تمام چیزیں ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی سوچیں کہ آیا ہم جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ظہور کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں یا نہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت بابرکت شب ہے کہ جو آج کی شب سب آمادہ ہیں، خوشی منائیں گے، جشن کریں گے، تمام اہتمام کریں گے. تو آج کے شب کے اعمال ہیں، جو اعمال ہے بہت سے اعمال ہیں، اور یہاں تک روایت میں یہ ہے کہ اگر آج کی شب جو ہے بیدار رہے، دعا توبہ استغفار کے ذریعے اگر بیدار رہے گا تو اس دن کے جب سب کے دل مر جائیں گے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. اور روایت میں یہ ہے، خاص طور سے اس کی جو ہے بہت تاکید اور فضیلت ہے
کہ زیارت امام حسین علیہ السلام، اگر 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، ہے نا۔ کچھ کوئی مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، کچھ نہیں تو کم سے کم جو ہے صحن پہ یا بلندی پہ کہیں کھڑا ہو کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہے نا، سلام کرے، پڑھے، زیارت پڑھے۔ یہ جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ غسل کرنا ہے نا، غسل کرنا یہ مستحب ہے، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ انسان جو ہے غسل کرے، اور اس کے بعد جو ہے کثرت سے صلوات پڑھے نا۔ صلوات سے شروع کرے، نصف شعبان جو ہے اور کسی چیز سے شروع نہ کرے، سمجھ گئے آپ؟ صلوات سے شروع کرے، کچھ نہیں کر پاتا ہے تو صلوات سے شروع کرے۔ تو کثرت سے صلوات پڑھے اور توبہ اور استغفار، اور یہاں تک روایت میں ہے کسی شب میں جو ہے نام لکھا جاتا ہے، کون حج پہ جائے گا اور کون مرے گا اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے، کون مرے گا۔ رزق جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، مہیا ہوتا ہے اسی شب میں۔ بہت فضیلت ہے، اور اتنے جو ہے بنی کلب کے بکریوں کے برابر، بکریوں ہے بہت، ان کے پاس بکریاں تھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بال کے برابر، اس سے بھی زیادہ جو ہے پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ اور خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ شب قدر کے بعد جو ہے اگر کوئی شب فضیلت رکھتی ہے، بابرکت ہے، تو یہی شب نصف شعبان۔ تو اس کے اعمال ہیں دعائے کمیل، اسی شب میں وارد ہوئی ہے دعائے کمیل۔ یہ دعائے کمیل کی تلاوت کرے، دعائے کمیل پڑھے، اور تمام اعمال، نماز جعفر تیار پڑھے، 100 رکعت نماز ہے وہ بھی پڑھے، 100 رکعت ہے 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید ہے، یا 4 رکعت نماز پڑھے 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید ہے، 100 مرتبہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی ہے 10 رکعت نماز ہے 2 کر کے پڑھ لے، اور 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لے۔ اور وہ بھی جو ماہ رجب اور شعبان ہے، جو سلسلے ماہ رجب کی گزر چکی ہے، کہ جو نماز ہے کہ آج کی شب یعنی شب 15 میں 6 رکعت ہے، سورہ الحمد، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ توحید، یہ جو ہے پڑھے، نماز ہے کثرت کے ساتھ، استغفار کرے، اور دیگر اعمال ہے کہ جو فرمایا، اور کل کے دن جو ہے، کل کے دن روزہ رکھے، مستحب ہے نا، جشن، دعائے ندبہ، دعائے حد، یہ تمام چیزیں ہیں، اسے انجام دے، اور امام کی بارگاہ میں دعا کرے، توسل کرے، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرے۔ اور یہ بھی روایت میں یہ ہے، اور کافانی مرحوم نے، علامہ کافانی نے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور دیگر روایات میں بھی ہے کہ اس شب میں شب نصف شعبان میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی یہ بیان کیے تھے خطبے میں، 2 دن پہلے خطبے میں، تو پھر تذکر یاد دلانا ضروری ہے، اعمال وغیرہ تو بار بار، کہ 3 مرتبہ جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھے، اور اس نیت سے، ایک جو ہے دولت کے سلسلے سے، ایک صحت اور ایک عافیت، یہ نیت کر لے، اس کے بعد دعا بھی ہے، اللہم لک، وہ تحفۃ العوام میں بھی ہے، اور سیف نماز میں بھی ہے، اور شاید وظائف الابرار میں بھی ہوگا، ابھی سرسری نظر سے ہم دکھائی نہیں دیا، لیکن اس میں بھی ہوگا۔ تو بہرحال کہ اس کے آداب ہیں اور تمام چیزیں ہیں، کہ جیسا کہ فرمایا کہ بات چیت نہ کرے، گفتگو نہ کرے، اور 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، ہے نا، 3 مرتبہ دولت کے لیے اور صحت کے لیے اور عافیت کے لیے، اس نیت سے جو ہے پڑھے کہ دولت کے لیے، کہ پروردگار ہم سال بھر جو ہے کسی کے محتاج نہ رہیں، ہے نا، کسی کے آگے جو ہے دست سوال نہ پھیلانا پڑے، ہم پریشان حال نہ ہو دولت کے سلسلے سے، رزق کے سلسلے سے پروردگار بقدر ضرورت ہمیں رزق دے تاکہ ہم پریشان حال نہ ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے صحت کے سلسلے سے، کہ آپ دیکھیں کہ آج کل جو بیماریاں ہیں، نئی بیماریاں، اتنی بیماریاں ہیں، سب پھیل رہی ہیں، لہٰذا جو ہے دعا کریں صحت کے لیے کہ پروردگار جو ہے ہم کسی بیماری یا کسی ایسے مرض میں ہم مبتلا نہ ہوں۔ اور عافیت کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ عافیت کے لیے کہ مثلا کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے، راستے میں چل رہے کہیں گھر نہ گر جائے، کہیں چھت نہ بیٹھ جائے، کہیں کسی سے گاڑی سے ٹکرا نہ جائے، کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے، لہٰذا جو ہے عافیت کے لیے سورہ یاسین پڑھے ہیں، سمجھ گئے آپ۔
یعنی 3 مرتبہ اس نیت سے پڑھے، اور اس کی عادت وغیرہ میں یہ ہے کہ گفتگو نہ کرے، اسے انجام دے۔ تو بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو شب مبارک ہے، بابرکت ہے، رحمتوں کی شب ہے، برکتوں کی شب ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں یہ چاہیے، دیکھیں ایسا کریں کہ ہماری طرف سے لشکر دعا ایسا چلے کہ جو پریشان حال ہیں شیعان حیدر کرار جو ہے وہ سب پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسن الحدیث وابلغ ما انزل کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وسبقت بسطین یدینا بالرحمہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ افضل اعمال انتظار فرج ہے، امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا، لہذا جو ہے جو افضل اعمال کا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام کیا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے زمین کو، راہ کو ہموار کرنا ہے کہ اگر انسان یہ سوچے، غور کرے کہ آیا جو ظلم ہو رہا ہے کہ جب امام آئیں گے ظلم کا خاتمہ ہوگا، تو آیا ہم جو ہے خاموش رہیں، یا مثلاً جو ہے جو ہو سکتا ہے انسان جو ہے قول کے زبان ذریعے یا عمل کے ذریعے جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکتا ہے آیا کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے تو نسل کشی ہو رہی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو یا بحرین ہو یا لبنان ہو، کہ کس طریقے سے جو ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، نوجوانوں کو لوگ جو ہے قتل کر رہے ہیں، یا جو دنیا میں جو حالات ہے، جو دور ہے، سب آپ کے پیش نظر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ دور، وہ زمانہ نہیں رہ گیا۔ یا مثلاً آپ دیکھ لیں ابھی قریب میں جو متنازع تو تھا ہی، اور متنازع ہو گیا جو حجاب کا مسئلہ، کہ جو فیصلہ آیا کہ بہرحال کی جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، بہرحال یہ حجاب کر سکتے ہیں لیکن جو ہے یہاں پہ لازم قرار نہیں دیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ غور اور فکر کرے، اور جس کی وجہ سے یہ ایک بات تو واضح ہو گئی، بات تو بہت دقیق ہے، واضح ہو گئی کہ یہ جو ایسا بیان آیا ہے تو اس سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ عدالت کا فیصلہ کم ہے، حکومت کا فیصلہ زیادہ ہے، حکومت کا زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں کہ خود جو ہے غور کرنا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ تک جو ہے بات گئی، لوگ درخواست وغیرہ دے رہے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اس شاخ کو ہے نا برقرار رکھے، ایک نیا رخ پیش کریں، اور کہ دیکھیے جو اسلام میں جو اصول ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اصول ہے، جو تاریخ ہے، اس کے جو ہے آئین کی روشنی میں جو ہے سیاست نہیں کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے سامنے۔ یا سعودی عرب میں آپ دیکھیں چند دن قبل جو ہے تقریباً 43 نوجوانوں کو پھانسی دے دیا، اور یہاں تک کہ اس میں بچے، یعنی انسان کو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ بچے جو ہے حکومت وقت کے خلاف جو ہے کوئی ایسی بات کریں گے، حکومت وقت کے خلاف جو ہے یہ کھڑے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ بچوں تک کو جو ہے پھانسی دے دیا، اور جو بہت بڑا نعرہ بلند کرتے ہیں حقوق بشریت کا، لیکن سب جو ہے خاموش ہے، سب خاموش ہے۔
انہیں بھی جو ہے دیکھنا پڑتا ہے. یہ سب نعرہ وغیرہ جو لگاتے ہیں نا حقوق بشریت کے، یہ سب کھوکھلا ہے. یعنی جہاں فائدہ ہوتا ہے، جہاں مفاد ہوتا ہے، وہاں جو ہے بولتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ سب خاموش. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے منہ پہ تالا لگا دیا گیا ہے یا چسپ وغیرہ لگا دیا. کوئی جو ہے نا بولتا نہیں ہے، کوئی جو ہے حرکت نہیں کر رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مظالم ہوئے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے اور دیگر جو ہے مقامات پہ آپ دیکھ لیں، دیگر ملک میں بھی اسی طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والے شہید ہو رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ظلم ہو رہا ہے. لہٰذا یہ جو سعودی عرب نے جو حکومت نے کیا، تو ہم جو ہے مذمت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہندوستان کی حکومت سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ بھی اپنا احتجاج درج کروائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ظلم ہو رہے ہیں، جو مظالم ہو رہے ہیں، لہٰذا جو ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے جس طریقے سے ہو سکتا ہے، ان کے حق میں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا کریں کہ پروردگار جو ہے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور آخر میں آپ تمام حضرات، تمام مومنین کو جہاں بھی شیعان ہیں آج کی شب اور امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا کل کا روز جو ہے، آپ حضرات کی خدمت میں تبریک اور تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمين وقائد الغر المهاجرين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صالح الدغيان عبد ابن الشرك والنفاق حاسد فر البغي والشقاق. اللهم فل بنا ما عنده ولا تفل بنا ما عنه وعلى بجاه محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار
اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو رزق اور روزگار اور کاروبار کے سلسلے سے پریشان حال ہیں، پروردگار جناب میثم تمار کا واسطہ، جناب خدیجہ کا واسطہ انہیں بہترین اور حلال رزق اور تجارت مہیا فرما۔ پروردگار جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، کچھ مریض ہے، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ کریم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ العلین عنایت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما۔ کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار